سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اپنی عادت بنا لیجئے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ادب کو اپنے پیش نظر رکھ کر درود پاک ہماری زبانوں پر جاری رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف، اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی مفتی صاحر، میرا فرنیچر کا شو روم ہے اور پارٹی مجھ سے فرنیچر لے کے گئی ہے، راستے میں گاڑی میں فرنیچر جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، فرنیچر واپس لے کے آئے ہیں، ریپیئر ہم کر کے دیں گے، تو پارٹی کہہ رہی ہے کہ گاڑی کا کرایہ جو ہے آپ ہی دیں گے، تو کیا ان کا رویہ یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر دو طریقے ہیں کوئی چیز پہنچانے کے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کا فرنیچر کا کام ہے، آپ پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پہنچا کر دیں گے، تو جب آپ پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر راستے کا رسک بھی آپ کے ذمہ ہے، اور راستے سے وہ فرنیچر واپس آیا ہے تو کرایہ جو اضافہ ہے وہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ نے اپنی دکان میں سامان اٹھوا دیا ہے، اٹھائے جانے کے بعد آپ ذمہ دار نہیں ہیں، تو اب جو بھی کلیم نکلتا ہے، آنا جانا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ پارٹی خود بیئر کرے گی، آپ کے اوپر تو نہیں آئے گا۔ جیسا کہ وارنٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وارنٹی کی چیزوں میں کمپنی چیز تو صحیح کر دیتی ہے، لیکن کرایہ تو وہ بھی نہیں دیتی کہ جی آپ دوبارہ واپس آئیں، آپ نے نوکری سے چھٹی بھی لی ہوگی اور وہ بھی آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی، تو وارنٹی کی چیزوں میں اس طرح کی چیزیں تو ان کا معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ چیز اگر آپ صحیح کر دے رہے ہیں اور یہی آپ کی بات ہوئی تھی تو ٹھیک ہے۔ وہ سب جیسے سوال جو تھا وہ تو کرائے سے متعلق تھا، لیکن اسی میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ بڑے جب کمپنی بیس پہ بزنس ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں، طے شدہ ہوتی ہیں اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ بھی تو کنزیومر سے کام کر رہی ہیں، کوئی ایک پرٹیکولر فرد ہوگا جو چیزیں وہ لے رہا ہوگا، تو یہ نچلی سطح پر یعنی جب کنزیومر اور سیلر کے درمیان جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہاں یہ چیز زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ کہ چلیں کرایہ تو جو بھی طے ہوا وہ ہو گیا، جس نے سامان بیچا اگر اس نے سامان کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا یا طے ہو گیا تھا کہ میں پہنچا کے دوں گا، میں کرایہ دوں گا جیسے آپ نے فرمایا، تو وہ دے دے گا، ادروائز وہ کسٹمر دے گا۔ لیکن جو پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کرائے سے ہٹ کر کچھ اضافی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی زبان سے کرتے ہیں اور کبھی ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا دینے کا لینے کا؟ کبھی دکاندار بھی ریکویسٹ کر دیتا ہے کہ جی یہ بچے کام کر رہے ہیں، بچے تو نہیں ہوتے، وہ جوان ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپنے ماتحتی کے اعتبار سے کہہ دیتا ہے جی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو کچھ مٹھائی وغیرہ کے پیسے دے دیجیے۔ کوئی اپنی خوشی سے اگر دیتا ہے کہ بھئی ایک اہم سودا کیا ہے، ظاہر بات ہے لاکھوں روپے میں فرنیچر آتا ہے آج کل، گاڑیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور کئی ایسی خریداری ہوتی ہیں کہ جہاں دکاندار کہتا ہے کہ ذرا ان کا بھی خیال کیجیے گا، تو کوئی اپنی خوشی سے اگر دیتا ہے تو کوئی اس میں تو حرج نہیں ہے، ایک طرح سے صدقہ ہے وہ، ٹھیک ہے، نیک کام ہے، نیک کام سے کسی چیز کی ابتدا کرنا اور وہ بھی کسی کی مدد کر کے، تو اس کے باعث فضیلت ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جبر نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ اور سب نہ دے تو بخیل کہلائے گا؟ نہیں، بخیل تو نہیں کہلائے گا۔ نہیں کہلائے گا، چلیں۔ بخیل کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں واجب کی ہیں مالی اعتبار سے، جیسے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے،
مالی عبادت ہے. تو کوئی شخص جو ہے نا مال کی محبت کی وجہ سے وہ عبادت نہ کر پائے، مالی عبادت ہے لیکن مال کو روکے رکھے، تو شرعی اعتبار سے یہ بخیل ہے. ٹھیک. اور ایک عرف عام میں ہمارے یہاں کنجوس کو بخیل کہا جاتا ہے. تو کنجوسی اگر عیب ہے تو اس کے بھی مواقع ہیں نا، صحیح. اس کے بھی تو مواقع ہیں. ٹھیک ہے، کب کنجوس ہوگا وہ واقعی کب اس کو کنجوس کہیں گے ہم؟ صحیح. ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک شخص جو ہے وہ اپنا فیصلہ استعمال کرتے ہوئے کوئی کام نہ کریں تو آپ اس کو بخیل کہہ دیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. ایک سوال میں ایک اخلاقی پہلو بھی ڈسکس ہو گیا، اس کا بھی شرعی حکم بیان ہو گیا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی جناب. سوال ہے جی، زمین ہم گندم کاشت کرتے ہیں یا کوئی فصل کاشت کرتے ہیں نا، تو اس پہ ایسا ہم نے سنا ہے کہ وہ ناجائز ہے. جو ٹھیکے پہ زمین ہم لیتے ہیں نا کسی سے، ٹھیکے پہ ہم کسی زمین لیتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہے، تو اس پہ تھوڑی رہنمائی فرما دیں. اچھا، سوال ان کا یہ ہے کہ گندم وغیرہ جو اگاتے ہیں، فصل کرتے ہیں، تو وہ زمین ٹھیکے پہ لینا انہوں نے سنا ہے کہ ناجائز ہے. اس کی کیا ٹھیکے پہ لینے سے اگر مراد یہ کہ کرائے پر لینا، تو کرائے پر تو لی جا سکتی ہے. مقادے پہ لینا بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں تو ناجائز ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہے. کوئی اور آپ کی مراد ہے، کچھ اور آپ کے ذہن میں ہے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیکے پہ زمین آپ لے سکتے ہیں، لی ہوئی ہے تو اسے کرائے پر. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں 5 سال سے اپنے دوست کے ساتھ کام کر رہا ہوں پارٹنرشپنگ میں، اب ختم کرنی ہے تو کیسے کریں؟ جو آپ نے کام شروع کیا تھا اس کو آہستہ آہستہ بیچنا شروع کریں گے. نیا جو کام خریدنا ہے وہ بند کریں گے. جو ریسیونگ ہے وہ وصولیاں کریں گے، جو آپ لوگوں نے دینے ہیں وہ ادا کریں گے. اور پھر دیکھیں گے کہ پیسے کتنے کھڑے ہوئے ہیں، اشیاء ہیں ان کا حساب کتاب لگائیں گے کتنے کی ہیں، اور یوں کر کے دیکھیں گے کہ اتنے پیسے لگائے تھے اور اتنے جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں، اور اتنے ہم دونوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. کوئی اگر نقصان کا معاملہ ہے تو پھر نقصان میں تفصیل آئے گی کہ کیا نقصان ہے، کس طرح نقصان ہے. تو یوں کلوزنگ جو ہے وہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص آپ کے ذہن میں پیچیدگی ہے تو مرکز الاقتصاد الاسلامی یعنی اسلامک فائننس سینٹر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. آپ ہم ویب سائٹ پر جا کر اپنا اپائنٹمنٹ بک کریں اور تفصیلی میٹنگ کر لیں. ٹھیک ہے جی. آپ کا جواب مل گیا. مجھ سے بھی کہ یہ انہوں نے پارٹنرشپ کا سوال کیا، ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ ڈیل کرتے ہیں، یہ مداربت ہو، پارٹنرشپ ہو، یا دیگر جو انداز ہیں تجارت کے، کمانے کے، وہ عمومی طور پہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمومی حالات میں پارٹنرشپ زیادہ بہتر ہوتی ہے، انڈیویجول لیول پر اپنے ہی رقم سے اپنا کام کرنا بہتر ہوتا ہے؟ آپ کس کو پریفر کرتے ہیں؟ دیکھیے، آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ اپنا کام زیادہ اہم ہوتا ہے. صحیح. لیکن چھوٹی سطح پر. صحیح. جب آپ بڑی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پارٹنرشپ کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو ایک سرمایہ کم ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس، ٹھیک ہے. وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا سرمایہ بھی شامل ہو. بعض اوقات ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں آپ کو کسی دوسرے کی، اس کو شامل کرتے ہیں. تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کام ایسا ہے کہ اگر 2 آدمی ہیں تو 2 کی پی آر شامل ہوگی کام میں. اچھا. ہاں. پی آر سب سے اہم ہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اب وہ مال بیچنا بھی تو ہے، تو 2 آدمیوں کی پی آر زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ ایک کے. تو یوں ڈپینڈ کرتا ہے کام کس طرح کا ہے، اور چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے وہ تنہا کام کرے تو اس میں زیادہ بہتری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے مفتی صاحب کے جواب سے مجھے آ رہا تھا ذہن میں کہ یہ توجہ میری نہیں تھی، اور مدنی چینل کے کافی سارے ناظرین کی بھی نہیں ہوگی. اس سے اب اگر کوئی ایسا رسالہ، کوئی کتابچہ آ جائے، شرعی احکام تو اپنی جگہ ہیں، لیکن تجربات کی روشنی میں جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں اور جن کی بیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، جاب میں ترقی کرنے کے لیے، جاب کو چھوڑنے کے لیے، اپنی فیلڈ چینج کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں، جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ پارٹنرشپ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جی ایک سے زیادہ افراد ہوں گے تو وہ ان کا تعلقات زیادہ ہوں گے، ان کے رابطے زیادہ ہوں گے، اور وہ بزنس اس نوعیت کا ہے کہ وہ رابطوں سے ہی چلتا ہے. تو جب 1 سے 2 پارٹنر ہوں گے، رابطوں سے چلتا ہے، مشاورت سے چلتا ہے، بہتر آئیڈیا سے چلتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک آئیڈیا میرے بھی ذہن میں آئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی
کتابچہ کوئی رسالہ کوئی کتاب مرتب ہو جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی مفید رہے گا. چلیں یہ تو تھا, میں نے بولا براہ راست کہہ دوں, بعد میں بھول جاؤں گا. مجھ سے ایک سوال آیا ہوا ہمارے پاس, قاسم صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا لون لیا تھا, سودی لون لے کر گھر بنا لیا. کہہ رہے ہیں مجھے بہت پچھتاوا ہے, میں توبہ بھی کرتا ہوں, کچھ ادا کر چکا ہوں, کچھ ادا بھی کر رہا ہوں, تو میرے لیے کیا حکم ہوگا, شرعی رہنمائی فرما دیں. غالباً یہ گھر کا بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کا کیا حکم ہوگا. سودی جو قرض ہے اس کا لین دین کرنا گناہ ہے, بلا ضرورت شرعیہ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اب اس کا حل یہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اب ختم کرنے میں بھی استطاعت آڑے آئے گی نا. جی مثال کے طور پہ انہوں نے قرضہ زیادہ لیا ہوا ہے, صحیح فوری طور پر پیسے نہیں ہیں, صحیح سال 2 سال لگیں گے, صحیح تو جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے اتنا جلدی اس کو ختم کرے, تاکہ کیونکہ ان کو ہر قسط میں سود ادا کرنا پڑے گا. جی جب تک مقروض رہیں گے سود کا بوجھ ان کے اوپر رہے گا, تو اس سے چھٹکارا پانا ہی اصل حل ہے. اور جو ان کا معاہدہ ہے اس کے تحت جلدی سے جلدی چھٹکارا پانے کی کوشش کریں, اور سچی توبہ ہی اس مسئلے کا حل ہے. اب یہاں پر جو نتائج واقع ہوئے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو پہلا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا جی قرض کے لین دین کا, جی سودی قرض تھا وہ, تو یہ گناہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا نتیجہ یہ کہ ان کو مثال کے طور پہ انہوں نے 50 لاکھ روپے لیے, لیکن یہ واپس 70 لاکھ روپے کر رہے ہیں. جو اضافی 20 لاکھ یہ واپس دے رہے ہیں وہ خالصتاً سودی رقم ہے. سامنے والی پارٹی, وہ ادارہ ہو, بینک ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کے حق میں وہ رقم مال خبیث ہے, حرام مال ہے, اسی کا نام سود ہے. البتہ جو انہوں نے استعمال کیا قرض کی رقم تو پاک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس پر جو اضافہ دیا جائے وہ سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو رقم استعمال ہوئی حرمت اس کے اندر صلاحیت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. فعل حرام تھا, ٹھیک ہے. اب حرمت اس جگہ میں صلاحیت نہیں کرے گی, تو اس میں تو حرمت واقع نہیں ہوگی. سچی توبہ اور جلد از جلد چھٹکارا, یہ 2 اب حل ہیں جس کے ذریعے یہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں. یعنی مفتی آپ جو فرما رہے ہیں تو پھر ان کے سوال کے مطابق جواب تو آپ نے ارشاد فرمایا, میں چاہ رہا ہوں اور دیگر ناظرین کو بھی رہنمائی مل جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے صورتحال اور بھی کچھ کو درپیش ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص نے 50 لاکھ روپے قرضہ لیا, سودی لون لیا گھر بنانے کے لیے, تو یہ لون لینا یہ تو گناہ تھا, گناہ ہے. لیکن 50 لاکھ روپے جو اس کے پاس آ گئے اور اس نے اس سے گھر بنا لیا, تو اب گھر ناجائز نہیں ہوگا, اور یہ جو واپس کرے گا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کو جو نا وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. عوام کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ گناہ ہونا کوئی اہمیت نہیں, کامل نہیں ہے, بس گناہ ہی ہے نا. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کو بتایا جائے بھی سچی توبہ کر لیں, اچھا کوئی کفارہ ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ کفارے جو ہیں وہ چھوٹے گناہ پر ہوتے ہیں, یا اللہ, بڑے گناہ پر توبہ حل ہے. یعنی ہماری عوامی لیول پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کفارہ ہے تو یہ بہت کفارہ نہ بتاؤ نا 6 دفعہ اور پوچھتے ہیں, اچھا بس خالی توبہ کرنی ہوگی. گناہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا, اس کے عذاب کو دعوت دینے کا. تو یہ تو ایک بھیانک جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. آپ یوں سمجھیے کہ کوئی شخص جو ہے ملک کے خلاف اعلانیہ طور پر ایسا کام کر لے جو بغاوت جس کے اندر ہو, نقصان کسی کا نہ کرے, کسی کا مال نہ چرائے, ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا فعل کر لے, ملک کے خلاف نعرہ بازی کر دے, کچھ اور کر دے, صرف اس کا یہ فعل ہی اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا. صحیح. اور تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے, ہمارا خالق ہے, رازق ہے, ہمارا رب ہے. ہم ایک ایک رواں جو ہے جسم کا اس کے محتاج ہیں, اس کی نعمتوں سے متمتع ہیں. تو ہم اس کی جب نافرمانی کرتے ہیں, اس کے ممنوع کردہ کام سے جب ہم باز نہیں آتے اور وہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں, خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی کامیابی سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم دعوت دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر سود, خاص طور پر سود جو ایک کبیرہ گناہ, 7 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ,
ایک ایسا گناہ کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ایسا کرنے والوں کے لیے، اور دیگر عذابات بیان ہوئے، تو خود سود کا گناہ ہونا جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ سگی اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ پروگرام احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بہت سارے لوگ جو عمرہ ٹور وغیرہ چلاتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں 300 میٹر پر یا 200 میٹر پر ہوٹل دیں گے، لیکن کبھی کبھی ہوٹل دور مل جاتی ہے، تو کیا اس طرح سے وہ کاروبار کرنا درست ہے؟ اچھا جی، مفتی آپ جو چیزیں بتائیں عمرہ پیکیج میں یا کسی بھی ٹریولنگ ایجنسی کے لیے ہوگا نا، یہ تو کہ وہ پیکیج دے رہے ہیں اور وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں اس میں کچھ 19-20 چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ تو بدنیتی کے سبب ہوتی ہیں، لیکن کچھ انتظامی معاملات ایسے پھنس جاتے ہیں کہ وہ انہیں کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیے، جو لوگوں سے معاہدہ کر رہا ہے اور خاص طور پر حرمین طیبین کے سفر کا معاہدہ ہے، تو اس میں اعلیٰ درجے کی احتیاط ضروری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض ٹریول والے بہت محتاط جملے لکھ کر اپنے کام کی تشہیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی 600 سے 300 میٹر کے اندر رہائش ہوگی، کیونکہ بعض اوقات آپ کی نیت تو صاف ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس ایریا میں ہم رہائش لے لیں گے، لیکن عین وقت پہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو 300 کے بجائے 400 میٹر ہو جاتے ہیں، 500 ہو جاتے ہیں، 600 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ٹریول والوں کو محتاط جملے استعمال کرنا چاہیے تاکہ کسٹمر کے ساتھ جو اس کو کہا ہے اس کا پورا کرنا معاہدے کی روح سے ضروری ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو رینیو کرنا پڑے گا، کسٹمر کو پھر کچھ سہولت دینی پڑے گی، نئے ریٹ دینے پڑیں گے، جو عام طور پر ایسا نہیں کرتے۔ تو تشہیر کرتے وقت محتاط جملے استعمال کیے جائیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو انہوں نے بروشر بنایا ہوا ہے کہ بھئی کوئی بھی وایا فلائٹ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اب وایا فلائٹ وہ بحرین سے اڑے، وہ دبئی سے اڑے، وہ قطر سے اڑے، سیم ہے، صحیح، کوئی زیادہ فرق ہے ہی نہیں نا۔ ٹھیک ہے، پاکستان سے جو فاصلہ ہے 19-20 کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو اسٹے ہے، اسٹے بھی سب جگہوں پہ ایک جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو اب انہوں نے لکھ دیا جو وایا فلائٹ ہوگی۔ اب جو عام طور پر معروف ممالک ہیں جن کی وایا فلائٹ ہوتی ہے ان کی فلائٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہماری ایسا تو ہوگا نہیں، بہت کم سنا ہے میں نے کہ سری لنکا سے کسی نے فلائٹ لی ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ سری یہ لنکا کی بھی 2-3 ہی ہیں۔ وایا ہو سکتی ہے، تو بہت کم، میں نے آج تک نہیں سنا۔ تو محتاط جملے استعمال کیے جائیں۔ اگر آپ کتنے ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی تو پھر ڈائریکٹ لے کے جانا پڑے گا آپ کو۔ ٹھیک، مفتی اگر پھر بھی یہ ہو گیا بالفرض، بالخصوص ہوٹلنگ کا کر لیتے ہیں، کیونکہ عمرہ یا حج کے جو پیکیجز ہوتے ہیں، اگر میں اس کی بات کروں، ابھی یہ جاتے ہیں اور اس کی بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پہلی بار جا رہی ہوتی ہے، انہیں ٹریولنگ کا ہی تجربہ نہیں ہوتا، بالخصوص بیرون ملک ٹریولنگ کا تجربہ نہیں ہوتا، تو بالفرض انتظامی معاملے میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بدنیتی نہیں ہے اور فاصلہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، فاصلہ چلیں زیادہ بھی ہے لیکن ریٹ میں فرق نہیں ہے، یعنی جو اس نے ریٹ دیے تھے اس ریٹ میں 300 میٹر پہ ہوٹل تھا، ابھی جو مل رہا ہے کسی بھی وجہ سے وہ 450 میٹر پہ مل رہا ہے، لیکن ریٹ وہی ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ اس کا صرف بتانا کافی ہوگا، اپنا معاملہ بتانا، جو بھی اس کے کسٹمرز ہیں ان کو بتا دے کہ ہمارا جو وعدہ تھا وہ تو 300 میٹر کا تھا، لیکن یہ پرابلم ہے، ہم بھی فیس کر رہے ہیں، آپ بھی فیس کریں۔ لیکن ایسا موقع نہیں آئے گا اگر جو میں نے عرض کیا اس پر یہ آ جاتا ہے، پہلے سے محتاط اگر الفاظ استعمال کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، پھر حاجی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کر تھوڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے، کہ وہاں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ 300 میٹر کو تو دیکھ رہے ہوں گے، بعض اوقات ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور سہولت دیکھی ہو، تو بعض اوقات کمرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا ہوٹل تو ہوتے ہیں، صفائی والے نہیں ہوتے، دیگر سہولتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب 300 میٹر جیسے بات ہے، 2 طرح کے ہوٹل ہیں اس وقت، ایک تو وہ جو حرم سے متصل ہیں، قدم نکالو اور ہوٹل ہو گئے، جی جی، وہ تو کوئی ارب پتی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک تو ہے، ان کی ایک کلاس ہے۔ وہ ایک الگ کلاس ہے۔ اب جو 300 میٹر والے ہوٹل ہیں، اگر آپ میری رائے مانیں گے، میں تو کہوں گا بھی نہیں، میں تو یہیں ٹھہروں گا۔ آپ نہیں ٹھہریں گے؟ ایک مثال ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ کوئی اپنا ضعیف آدمی ہے تو میں وہاں ٹھہرنا پسند کروں گا، صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ کہ پیدل آنے میں تھوڑی آزمائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے بھی ایزی رہے گا۔ جو دور شٹل والے ہوٹل ہیں، ذرا اچھے کھلے کمرے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے شٹل میں بیٹھ کے آنا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اتنا، تو وہ ذرا کوالٹی وائز اچھے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات نزدیک چیز تو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن دور والی چیز میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. چلیں جی. اچھا پھر حج میں کیا کریں گے آپ؟ حاجی تو سارے رہتے ہیں عزیزیہ میں. جی عزیزیہ تو بہت دور ہے. صحیح بات ہے، تو ٹیکسی میں ہی جانا پڑے گا عمومی طور جی ہاں. پہ. کوئی بہت ہی دیوانگی میں ہوا اور کسی کو شوق ہوا تو پھر وہی جا سکتا ہے. شٹل بھی چلتی ہے سر. جی شٹل بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال تھا اقامت تجارت میں کہ جیسے یہ فصل یعنی اگائی کا ٹائم آتا ہے تو کچھ کسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ تاجروں سے، جو بڑے تاجر یا آڑتی ہوتے ہیں یا جو گندم وغیرہ کپاس لینے والے ہوتے ہیں، تو یہ ان سے ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں اور ایڈوانس پیسے لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جیسی پہلی فصل اترے گی تو ہم آپ کو دیں گے. تو جب فصل اترتی ہے اس کا ریٹ فور تو کم ہوتا ہے، لیکن یہ فصل کو روک لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی جب ریٹ بڑھے گا یا زیادہ ہوگا تو ہم تب دیں گے. تو ایسا کرنا کیسا، جبکہ انہوں نے یہ اس مد میں پیسے لیے ہوتے ہیں کہ جس کی فصل اترے گی جو بھی ریٹ ہوگا ہم آپ کو اس پہ اس ریٹ پر دینے کے پابند ہوں گے. اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جی سر. دیکھیے یہاں آڑتی کو اس شرط پر پیسے دینا کہ اس کے پاس آ کر دکان یہ کسان جو ہے وہ مال بیچے، یہ شرط لگا کر پیسے دینا ہے جائز ہی نہیں ہے. تو قرض پر نفع کی صورت ہے، قرض پر نفع تو جائز ہی نہیں ہے. تو آڑتی پیسے دینا چھوڑ دے، کیونکہ آڑتی لوگ بغیر غرض کے پیسے نہیں دیتے. تو ان کا یہ جو فعل ہے، جو مروجہ طریقہ ہے، یہ ان کا فعل جائز ہی نہیں ہے. جب فعل جائز نہیں ہے تو اس کام میں بھی نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب ابھی آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا، یعنی سوال آیا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اس خوش فہمی کا شکار ہو گیا، غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ لون لینا ہی جائز ہے. تو سوال آیا کیا مفتی صاحب آپ لون لینا جائز کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو اتنی بڑی مذمت بیان کی ہے، قرآن پاک کی آیات کی طرف اشارہ کیا ہے اور خباستیں بیان کی ہیں لون لینے کی. تو سودی لون لینا حرام ہے، یہ فعل گناہ ہے. ٹھیک. اگلا سوال بھی شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. مصطفیٰ ایک سوال آیا ہوا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور کہہ رہے ہیں بے سلم کی کتنی شرائط ہیں، ایک بار لازمی سمجھا دیں. بے سلم کی فتح رضیہ میں 13 شرائط بیان کی ہوئی ہے، اور خلاصہ اس کا 3 چیزوں میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو عام خرید و فروخت سے بے سلم کو ممتاز بناتی ہیں. یعنی ہر خرید و فروخت میں جو عمومی شرائط ہے وہ تو ہوں گی کہ بے سلم ایک فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے جو عام ٹریڈنگ سے مستثنا ہے. اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ مال سودا ہونے سے لے کر ڈیلیوری تک مال مارکیٹ میں موجود ہو. صحیح. دوسری شرط یہ ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ کی ادھار ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے میں سودا ہوا ہے ساری کی ساری پیمنٹ یکمشت کر دی جائے سودے کی مجلس میں. یہ 3 جو چیزیں یہ بطور خاص الگ ہیں. باقی جو خرید و فروخت کی شرائط ہیں، اوصاف بیان کرنا، کیسے مال لیا جائے گا کیسے نہیں، وہ عمومی شرائط تو ہوں گی. ٹھیک ہے جی. آگے آپ کے پاس اگلی کال چلتے ہیں، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. پوچھنا تھا، ہمارا کام ہے گڑ کا، تو لوگ ہم سے گڑ لینے آتے ہیں جو پتا ہو کہ اس نے شراب کے لیے بنانا ہے، تو وہ جائز ہے دینا بیچنا؟ پتہ ہو کہ شراب بنائیں گے تو اس کے ہاتھ گڑ نہ بیچے جائے. اگلی کال دیجیے. آپ سے سوال یہ تھا کہ اگر ایک شخص کو کوئی فون کر کے کہے کہ آپ مجھے سامان لے کر بھیج دو، اور وہ شخص اپنی ذاتی رقم سے وہ چیز لے کر اور اس کے ساتھ اپنا کمیشن لگا کر اس کو بل بتائے اور اس سے پیسے وصول کرے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا کمیشن وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو اپنا وکیل بنا رہا ہوتا ہے، تم جا رہے ہو تو میرے لیے بھی لے لو. تو وکیل تو یہ سب کام نہیں کر سکتا جو آپ نے سوال میں بیان کیے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو خود تاجر ہوتا ہے، جاتا ہے دکان کا مال لے کر آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں میرے لیے یہ لے آئیے گا. تو تاجر تو پھر تاجرانہ طریقے پر مال لے کر آئے گا نا، نفع بھی رکھے گا. یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں. انفرادی حیثیت میں کوئی شخص جا رہا ہے، اس کو آپ نے کچھ لانے کا کہا تو وہ آپ کا وکیل ہے. وکیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ایک امانت اس کے ذمے ہے، جتنے کی چیز آئی ہے اتنے ہی پیسے شو کرے گا، بتائے گا اور اتنے ہی آپ سے وصول کرے گا.
مجھ ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ مسجد کے لیے کچھ سامان خریدا، گاڑی بک کرا لی اور چلتے ہوئے جو ہے نا اپنے لیے بھی کچھ خرید لیا ہے تو اسی گاڑی میں لے آئے، تو اب کرایہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ نہیں؟ گاڑی جا رہی تھی، اس نے روکی، کہا پان خرید لیتا ہوں، پان خرید کے منہ میں رکھ لیا، کوئی فرق پڑا؟ نہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیا چیز خریدی اس نے۔ ٹھیک، پتہ چلا کہ وہاں ایک پنکھا رکھا ہے مسجد کا اور اپنا ہاتھی رکھا ہے، ٹھیک ہے، عرف دیکھا جائے گا ٹھیک، کیا چیز رکھی ہے، کس طرح کی رکھی ہے، اس پر دار و مدار ہے۔ صحیح ہے جی۔ مجھ ایک سوال ہے ہمارے پاس، تحریری سوال ایک اور آیا ہے کہ مارکیٹ میں بعض اوقات پیسے پھنس جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا یہ میں خلاصہ کر دیتا ہوں اس کا کہ پھر جو ہے نا وہ ان پیسوں کو نکلوانے کے لیے بعض اوقات بعض افراد ہوتے ہیں مارکیٹ میں جو ڈیل کرتے ہیں، تو ان کو تنخواہ پہ رکھنا یا ان کو کمیشن پہ پیسے نکلوانا ان کے ذریعے سے صحیح ہوگا؟ سوال کیا یہی ہے؟ سوال تو مطلب یا آپ خلاصہ بیان کر رہے ہیں؟ خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ بعض افراد پھر وہ آتے ہیں درمیان میں، کہتے ہیں ہم نکلوا دیں گے، اتنے پیسے دے دو، جی، تو وہ تو پوری اپنا بعض لوگ تو صرف بدماشی سے نکلواتے ہیں۔ جی، ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی کوئی شرعی دائرہ ہے، اس کے تحت کوئی اجرت ثابت ہو جائے تو وہ دائرہ سامنے آئے تو ہم اس پر بات کریں نا، ٹھیک ہے، گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ہو، تنخواہ کی یا کمیشن کی؟ دونوں کی؟ میں کمیشن کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا دائرہ ہے کہ جس میں یہ بات ثابت ہو کہ بھی ایک مہنتانہ وصول کریں گے۔ صحیح۔ یہاں تو صورتحال ہی الگ ہے، یہاں تو اس فیلڈ میں وہ آتا ہے جو بدماش ہوتا ہے، ہاں تقریباً ایسے جو دادا گیری کرتا ہے، جو جا کے گالم گلوچ تمیز سے تو بات نہیں کرتا، کرتا ہے، جو جا کے دھمکیاں دیتا ہے اور عملی طور پر بہت کچھ کرتا ہے، وہ یہ کام لیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ فیلڈ جو ہے نا یہ تو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کاروبار دنیا ہو یا آخرت کے معاملات ہوں، سب میں ہمیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔